مووی کی شروعات کچھ اس طرح ہوتی ہے۔ ایک شہزادہ جو کافی عیاش اور بدتمیز ہوتا ہے، وہ جب پارٹی کرتا ہے یا کسی کو دعوت پر بلاتا ہے تو ہمیشہ خوبصورت لڑکیوں کو دعوت دیتا ہے۔ ایک دن اچانک سے اس کے محل میں ایک بدصورت بڑھیا جو ہاتھ میں گلاب لیے ہوئے محل کے اندر داخل ہوتی ہے۔ جس ٹائم بڑھیا اندر آتی ہے اس وقت محل میں تقریب چل رہا ہوتا ہے۔ بڑھیا شہزادی کی شان میں وہ گلاب اس کو دیتا ہے، لیکن شہزادہ اس کی بدصورت چہرے کو دیکھ کے پھول واپس کرتا ہے اور محل میں موجود لڑکیاں سب اس بڑھیا پر ہنستی ہے۔ پھر بڑھیا شہزادے کو سمجھاتی ہے خوبصورتی چہرے پر نہیں، سیرت اور دل میں ہونی چاہیے، لیکن شہزادہ باز نہیں آتا اور اچانک سے بڑھیا کی بدصورتی پھیکی پڑنا شروع ہوتی ہے اور اس میں ایک خوبصورت جادوگرنی نکل آتی ہے۔ پھر شہزادہ جادوگرنی سے رحم کی بھیک مانگتا ہے۔ جادوگرنی کہتی ہے اگر تمہارے دل میں تھوڑا سا بھی پیار ہوتا، اور پھر شہزادے کو جادوگرنی اپنے جادو سے بدصورت بیس بنا دیتا ہے اور محل میں سارے لوگوں پر ایک زبردست جادو کرتی ہے اور گلاب کو ایک گلدان میں رکھتی ہے۔ اصل میں یہ گلاب ایک جادوئی گلاب تھا، اور اگر جادوئی گلاب کے آخری پتا گرنے سے شہزادہ پیار کر لیتا ہے اور جس لڑکی سے شہزادے کو پیار ہو جائے اور بدلے میں لڑکی کو بھی ہو جائے تو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، اور اگر اس طرح نہ ہوا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک درندہ بن کے رہ جائے گا۔ سال گزرتے گئے، مایوسی بڑھتی گئی اور وہ سوچتا رہا کون ہوگا جو اس درندے سے پیار کرے گا۔ اس کے بعد اس کہانی کی ہیروئن بیلا جو ایک پڑھاکو لڑکی ہے، وہ لائبریری جاتی ہے اور ایک کتاب اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے۔ جب وہ گھر جا رہی ہوتی ہے تو دور سے دوربین سے یسٹرون اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس سے شادی کرنے کی خواہش بھی رکھتا ہے۔ پھر وہ گاؤں کی طرف جاتا ہے جہاں وہ لڑکی رہتی ہے۔ یسٹرون بہت خوبصورت ہوتا ہے اور گاؤں کی لڑکیاں اس کو بہت پسند کرتی ہے، لیکن اس کو بیلا پسند ہوتی ہے۔ یسٹرون بیلا کو گلاب دیتا ہے لیکن بیلا اس سے نہیں لیتی۔ یسٹرون کو بیلا پسند ہوتی ہے لیکن بیلا کو یسٹرون پسند نہیں ہوتا۔ بیلا کے والد ایک سائنسدان ہوتا ہے۔ وہ بازار جاتا ہے اور بیلا کو بولتا ہے تمہارے لیے بازار سے کیا لاؤں؟ تو وہ ایک گلاب کا کہتی ہے۔ والد اس کو کہتا ہے تم ہر بار گلاب مانگتی ہو، پر میں لے آؤں گا تمہارے لیے۔ بیلا ایک بچی کو پڑھا رہی ہوتی ہے تو وہاں ایک ماسٹر آتا ہے اور اس کو بولتا ہے تم کو سبق سکھانا پڑے گا، اور اس کا سامان باہر پھینک دیتا ہے۔ یسٹرون بیلا کے پاس جاتا ہے اور اس کو بولتا ہے تم جو بدلاؤ لانا چاہتی ہو اسے ماسٹر کبھی نہیں لانے دے گا۔ بیلا کہتی ہے اس کو میں صرف پڑھانا چاہتی تھی بس، مگر یسٹرون جواب میں کہتا ہے تم اگر بچی کو اچھی پرورش کرنا چاہتی ہو تو اپنے بچوں کی کرو اور مجھ سے شادی کر لو، مگر بیلا اس کو کہتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں تم سے شادی کروں۔ بیلا کے ابو جب بازار جا رہا ہوتا ہے اس پر جنگل میں جنگلی بھیڑیں حملہ کرتی ہے، لیکن وہ اپنا جان بچا کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور جان بچاتے بچاتے سردی سے بچنے کے لیے اسی شہزادے کے محل کے اندر چلا جاتا ہے۔ جب وہ اندر محل جاتا ہے تو ادھر کینڈل لیمپ، پیانو اور ہر قسم کا سامان پڑا ہوتا ہے، مگر وہ اصل میں محل کے وہ نوکر چاکر اور ساری خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہے جس کو جادوگرنی نے جادو کر کے اس طرح کے شکلوں میں تبدیل کیا ہوتا ہے۔ بیلا کے ابو پھر کھانے کے ٹیبل پر جاتا ہے اور کھانا شروع کرتا ہے تو ایک چائے کا کپ اس کی طرف خود چل کے آتا ہے تو وہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ بیلا کے ابو گھوڑے سے اترتا ہے اور کہتا ہے بازار سے گلاب خریدنے کے بجائے ادھر سے ہی بیلا کے لیے گلاب لے کے جاتا ہوں۔ جب وہ گلاب توڑتا ہے تو اس کے سامنے شہزادہ آ جاتا ہے۔ بیلا کے ابو ڈر کے مارے زمین پر گرتا ہے۔ گھوڑا بھاگ کے بیلا کے پاس جاتا ہے۔ بیلا سمجھ جاتی ہے اس کے ابو مشکل میں ہیں۔ جب وہ بیلا محل پہنچتی ہے شہزادے نے اس کے ابو کو ایک پنجرے میں قید کیا ہوتا ہے۔ جب وہ شہزادے کو بولتی ہے میرے ابو کو چھوڑو، شہزادہ جواب میں کہتا ہے اس نے چوری کی ہے اور اس کی سزا عمر قید ہے۔ کہتی ہے کیا چوری کی ہے؟ تو وہ کہتا ہے گلاب چوری کیا ہے تمہارے ابو نے۔ بیلا بولتی ہے ایک گلاب چرانے کی سزا کیسے عمر قید ہو سکتی ہے؟ شہزادہ غصے میں آ کر کہتا ہے اس ایک گلاب نے میری زندگی برباد کی ہے۔ پھر بیلا جواب میں کہتی ہے گلاب لانے کا میں نے بولا تھا، تم میرے ابو کو رہا کرو اور مجھے قید کر لو۔
وہ بیلا کو قید کر لیتا ہے، اس کے ابو کو محل سے باہر نکال لیتا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک کینڈل لیمپ اور گڑی نما دو بندے بیلا کے پاس آتے ہیں، جو بیلا کو محل کے خوبصورت کمرے میں لے کے جاتے ہیں، جہاں الماری نما عورت بیلا کو تیار کرتی ہے اور اس کو اچھے کپڑے پہناتی ہے، لیکن بیلا کپڑے واپس اتارتی ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا۔ اس کے بعد یسٹرون ایک ہوٹل میں پارٹی کر رہا ہوتا ہے اور وہاں بیلا کے فادر پہنچ جاتا ہے اور سب سے مدد مانگتا ہے۔ کہتا ہے میری بیٹی کو ایک بیسٹ نے قید کر لیا ہے۔ اس کے محل کو ایک خفیہ راستہ جاتا ہے، وہاں برف بھی پڑ رہی ہے، سب اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بھلا جون میں بھی کبھی برف پڑتی ہے؟ یسٹرون کہتا ہے میں آپ کی مدد کروں گا اور میں بیلا کو بچاؤں گا۔ پھر یسٹرون بیلا کے والد مورس کے ساتھ محل کی طرف جاتا ہے۔ محل میں شہزادہ بہت غصے میں ہوتا ہے، کینڈل لیمپ اور گھڑیال کو کہتا ہے کیوں اس کو تم نے محل کے کمرے میں ٹھہرایا؟ کینڈل لیمپ شہزادے کو کہتا ہے کیا پتہ یہ لڑکی جادو کا اثر ختم کر دے۔ شہزادہ جواب میں کہتا ہے کیسے ایک قیدی لڑکی اور اس کا باپ چور ہو وہ جادو کا اثر ختم کرے گی؟ ایک چینک نما عورت شہزادے کو کہتی ہے ضروری نہیں، جس طرح باپ ہو اس طرح بیٹی بھی ہو۔ شہزادہ راضی ہو جاتا ہے اور بیلا کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانے کا بولتا ہے، لیکن بیلا اس کو جواب میں کہتی ہے میں بھوکی مر جاؤں گی مگر تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گی۔ شہزادہ غصے میں آ کر اس گلاب کی طرف جاتا ہے جہاں وہ گلاب گلدان میں پڑا ہوتا ہے۔ جتنے پتے گلاب سے گرتے ہیں اس حساب سے محل بھی گرتا ہے اور محل میں موجود برتن نما انسان بھی ان کے کچھ پارٹس بے جان ہوتے جاتے ہیں۔ سب برتن نما انسان ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کیا ہم دوبارہ انسان بن جائیں گے؟ تو سب ایک دوسرے کو دلاسا دیتے ہیں ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ آپ کی نظریں لڑکی پر ہوتی ہے، کیا پتہ وہ ہمیں بچا لے۔ چینک نما عورت بیلا کے پاس جاتی ہے اور اس کو کھانا کھانے کے لیے راضی کرتی ہے۔ بیلا اس کمرے میں جاتی ہے جہاں جادوئی گلاب پڑا ہوتا ہے۔ بیلا کی نظر پہلے شہزادے کی تصویر پر پڑتی ہے، اس کے بعد جادوئی گلاب کے پاس جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ گلاب کے گلدان کو ہاتھ لگاتی ہے تو وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اتنے میں شہزادہ وہاں آ جاتا ہے اور بیلا کو ادھر سے دور ہٹاتی ہے۔ شہزادہ غصے میں بیلا کو کہتا ہے کیا کر رہی تھی، ہمیں مروانا چاہتی تھی؟ تو بیلا غصے میں آ کر محل سے جاتی ہے۔ سب اس کو روکتے ہیں نہ جاؤ وہاں خطرہ ہے، مگر وہ کسی کی نہیں سنتی اور گھوڑے پر بیٹھ کر چلی جاتی ہے۔ آدھے راستے میں بہت سے بھیڑیے بیلا پر حملہ کرتے ہیں، لیکن وقت پر شہزادہ آ کر بیلا کو بچاتی ہے۔ بچاتے وقت شہزادہ بہت زخمی ہو جاتے ہیں اور وہ زمین پر گر پڑتا ہے۔ بیلا کے دل میں رحم آ کر شہزادے پر ترس کھا کے اس کو گھوڑے پر بٹھا کے محل کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد مورس، یسٹرون اور اس کا دوست محل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو مورس کیا دیکھتا ہے جنگل کا پورا نقشہ تبدیل ہوا ہوتا ہے، نہ برف ہوتی ہے نہ وہ پہاڑ۔ یسٹرون مورس کو بیمار سمجھ کے کہتا ہے ادھر تو کچھ بھی نہیں، تم پاگل ہو گئے ہو۔ مورس اس کو کہتا ہے پھر کیوں میرے مدد کے لیے آئے؟ یسٹرون جواب میں کہتا ہے میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس لیے ساتھ آیا۔ یسٹرون مورس کو ایک درخت کے ساتھ باندھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ محل میں بیلا شہزادے کی زخموں کی محرم پٹی کرتی ہے اور ان برتن نما نوکروں سے پوچھتی ہے اس کی گناہوں کی سزا تم کو کیوں ملی؟ تو وہ کہتے ہیں شہزادی کی ماں کے گزرنے کے بعد اس کے فادر نے شہزادے کو اپنی طرح خود غرض بنا لیا، لیکن ہم کچھ نہیں کر پائے۔ اگلی صبح بیلا سب سے پوچھتی ہے گلاب کے سارے پتے گرنے کے بعد کیا ہوگا؟ سب کہتے ہیں شہزادہ ہمیشہ کے لیے بیسٹ اور ہم کباڑ بن جائیں گے۔ بیلا پوچھتی ہے اس کا کوئی حل تو ہوگا، مگر وہ نہیں بتاتے۔ سب چاہتے ہیں اس کو حقیقت میں پیار ہو جائے شہزادے سے، اور پھر ایک اور پتا گلاب سے گر جاتا ہے۔ اس کے بعد شہزادہ بیلا کو ایک لائبریری لے کے جاتی ہے اور وہ بہت خوش ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ دونوں میں پیار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شہزادہ بیلا کے پاس ایک جادوئی کتاب لاتا ہے۔ بیلا وہ کتاب کھولتی ہے۔ شہزادہ بیلا کو بولتا ہے یہ کتاب کھولو اور اس پہ ہاتھ رکھو اور دل میں سوچو وہ جگہ جہاں تم جانا چاہتی ہو۔ تو بیلا پیرس کے بارے میں سوچتی ہے اور وہاں جادوئی طریقے سے پیرس چلی جاتی ہے۔ اصل میں پیرس میں
بیلا کا گھر ہوتا ہے اور بچپن میں ہی بیلا کی ماں کا ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے۔ بیلا کو خیال آتا ہے کہ اس کی ماں کو ایک لاعلاج مرض لگا ہوتا ہے۔ پھر بیلا اور شہزادہ واپس اپنے محل چلے جاتے ہیں۔ مورس کو ایک فقیرنی بچاتی ہے اور مورس واپس گاؤں آ جاتا ہے۔ گاؤں والوں کو بولتا ہے یسٹرون نے مجھے مارنے کی کوشش کی، لیکن یسٹرون یو شوٹ بول کے خود کو بچا لیتا ہے۔ شہزادہ محل میں اپنے نوکروں سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ بیلا مجھ سے محبت نہیں کرے گی، تو کینڈل لیمپ شہزادے کو بولتا ہے آپ کے دل میں تو کچھ ہوتا ہے نا یا نہیں؟ تو وہ ہاں بول دیتا ہے۔ پھر سارے شہزادے کو بولتے ہیں کہ دیر نہ کیجیے اور اپنے دل کی بات کہہ دیجیے اور بحث بالکل نہ کرے۔ شہزادہ بھی دلہے کی طرح تیار ہوتا ہے اور بیلا دلہن کی طرح، اور دونوں مل کے ناچتے ہیں۔ ڈانس کرنے کے بعد شہزادہ بیلا کو بولتا ہے کہ مجھ سے بھی کوئی پیار کرے گا؟ تو بیلا بولتی ہے کیوں نہیں؟ پھر بیلا بہت افسردہ دکھائی دیتی ہے، تو شہزادہ پوچھتے ہے کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں مجھے اپنے ابو کی بہت یاد آ رہی ہے۔ شہزادہ اس کو جادوئی شیشہ دیتا ہے۔ جب وہ اپنے ابو کو شیشے میں دیکھتی ہے، اس کو کچھ بندوں نے پکڑا ہوتا ہے۔ شہزادہ بیلا کو اپنے ابو کی مدد کے لیے جانے دیتا ہے۔ سب شہزادے سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا، اسے جانے دیا؟ وہ کہتا ہے مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، اس لیے شہزادہ سب سے معافی مانگتا ہے، میں آپ لوگوں کی مدد نہیں کر پایا، مجھے معاف کر دو۔ شہزادہ بیلا کے بغیر بہت بے قرار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یسٹرون مورس کو پاگل خانے بھیج رہا ہوتا ہے۔ اچانک سے بیلا آ جاتی ہے اور سب کو کہتی ہے میرے والد کو چھوڑو، تو یسٹرون بولتا ہے تمہارے ابو پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک درندہ دیکھا ہے جو محل میں ہے۔ بیلا بولتی ہے یہ سچ ہے، میں ادھر سے آ رہی ہوں۔ بیلا اپنے ساتھ وہ جادوئی شیشہ بھی لائی ہوتی ہے۔ بیلا اس شیشے میں اس بیج کو گاؤں والوں کو دکھاتا ہے۔ سب بہت ڈر جاتے ہیں۔ یسٹرون بیلا سے شیشہ لے کے گاؤں والوں کو مزید ڈراتا ہے، تو بیلا بولتی ہے یہ جھوٹ ہے، وہ دل کا بہت اچھا ہے۔ لیکن یسٹرون بیلا کو بھی مورس کے ساتھ پاگل خانے بیچتا ہے اور سارے گاؤں والوں کو اس شہزادے کے خلاف مارنے کے لیے بھڑکاتا ہے۔ اس طرح یسٹرون کے ساتھ سارے گاؤں والے مل کے شہزادے کو مارنے جاتے ہیں۔ گاؤں والے محل کے اندر تک چلے جاتے ہیں۔ سارے فرنیچر نما انسان گاؤں والوں پر حملہ کرتے ہیں۔ بیلا بھی شہزادی کی مدد کے لیے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ گاؤں والوں کو صحیح مار پڑ رہی ہوتی ہے۔ یسٹرون اوپر شہزادے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ بیلا بھی محل پہنچ جاتی ہے شہزادے کی مدد کے لیے۔ پھر یسٹرون کا سامنا شہزادے سے ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے تم نے سوچ کیسے لیا کہ بیلا تم سے پیار کرے گی؟ اور اس پر وہ گولی چلا دیتا ہے شہزادے پر۔ شہزادہ نیچے گرتا ہے۔ اتنے میں بیلا بھی پیچھے آ جاتی ہے اور یسٹرون سے پستول چھین لیتی ہے۔ شہزادہ بھاگ رہا ہوتا ہے لیکن بیلا شہزادے کو آواز دیتی ہے تو شہزادہ اس کے پاس جاتا ہے۔ یسٹرون درمیان میں آ جاتا ہے۔ شہزادے کو کافی بری طرح مار پڑ رہی ہوتی ہے۔ پھر شہزادہ یسٹرون کو گردن سے پکڑتا ہے، مگر یسٹرون معافی مانگتا ہے اور شہزادہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ وہاں سے بھاگ جاتا ہے یسٹرون، مگر یسٹرون دھوکے سے پل پر کھڑے پیچھے سے شہزادے کو گولی مارتا ہے۔ گولی مارنے کے بعد یسٹرون جس پل پر کھڑا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح یسٹرون نیچے گرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ پھر بیلا کے ہاتھوں میں شہزادہ بھی مر جاتا ہے اور گلاب کی آخری پتی بھی گرتی جاتی ہے اور ایک ایک کر کے سارے ہمیشہ کے لیے لوہا بن جاتے ہیں۔ مگر جادوگرنی دوبارہ آتی ہے اور بیلا شہزادے کو آئی لو یو بھی بول دیتی ہے۔ جادوگرنی جادو کے ذریعے شہزادے کو دوبارہ زندہ کرتی ہے۔ شہزادہ اپنی اصل شکل میں واپس آ جاتے ہیں اور سارے محل کے لوگ بھی اپنی اصل شکل میں واپس آ جاتے ہیں۔ اس طرح محل کی رونقیں واپس آ جاتی ہے اور فلم کا یہاں دی اینڈ ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، اگر یہ سٹوری آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔